کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 17ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی خاندان کے پس منظر کا ایک ہلکا سا خاکہ ملاحظہ فرمایا تھا، اور شق بطن کا قصہ بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سماعت کر چکے ہیں۔ ناظرین، حضرت آمینہ کی وفات کے بارے میں بھی تفصیل سے ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ بہرکیف اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سیرت طیبہ کی سیر کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے۔ ظاہر ہے والد اور والدہ کی اتنی چھوٹی سی عمر میں جدا ہو جانے کے نتیجے میں یتیمی کے ایام اور محرومی کا ایک کربناک احساس بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اس خلا کی بھرپائی کا بہترین انتظام دادا عبد المطلب بن ہاشم کی شکل میں فرما دیا تھا۔ ناظرین، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جہاں مدفون ہیں اس مقام کا نام ابوا ہے۔ اس مقام کا سفر کرنے والوں کا کہنا ہے کہ آج بھی وہاں خاردار جھاڑیاں موجود ہیں۔ کوئی ٹیکسی والا بمشکل وہاں جانے کے لیے راضی ہوتا ہے۔ ایسے ترقی یافتہ دور میں جب یہ حال ہے تو تصور کیجئے اس منظر کا جو آج سے 1400 سال پہلے اس علاقے میں پایا جاتا ہوگا۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے وقت ایک 6 سال کا بچہ اپنی ماں کے بغیر ایک باندی یعنی خادمہ کے ساتھ رہ جائے تو خار زاروں میں کیسی کربناک کیفیت سے دوچار ہوا ہوگا یہ بچہ۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دادا عبد المطلب کی محبت اور ان کی عظمت کو بیان کرنے والی ایک روایت کا ذکر ہے۔ دادا عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے سائے میں ایک فرش بچھایا جاتا تھا جس پر وہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ان کے ارد گرد ان کے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا بیٹھ جایا کرتے تھے۔ دادا عبد المطلب کے رعب و دبدبے کا یہ عالم تھا، اور بیٹوں کی دلوں میں ان کی عظمت کا یہ حال تھا کہ کوئی بھی فرش پر بیٹھنے کی جرأت نہیں کر پاتا تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سن شعور کی عمر کو پہنچ چکے تھے، یعنی 7 یا 8 سال کی درمیانی عمر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے دادا جان کے فرش پر چلے جایا کرتے تھے۔ اس پر وہاں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کرتے، مگر دادا عبد المطلب کہتے کہ چھوڑ دو انہیں آنے دو، میرے قریب بیٹھنے دو، ان کی تو کچھ الگ ہی شان ہے۔ اور پھر اپنے پاس بٹھانے کے بعد ان کی پشت یعنی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، جیسا کہ محبت سے بچے کی پیٹھ پر والدین ہاتھ پھیرا کرتے ہیں۔ ناظرین، ابن ہشام میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی کام کرتے دیکھتے تو بڑی محبت کی نگاہ سے ان کے کام کو تاکتے اور خوشی محسوس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا سایہ بھی اٹھ گیا، پہلے والد کا، پھر اس کے بعد والدہ کا۔ خیر، والد تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے،
اس کے بعد والدہ چلی گئی، ایک سہارا بچا تھا عبد المطلب کا دادا کے روپ میں، اب وہ بھی سایہ اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرنے والے دادا جان بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دادا عبد المطلب کی وفات کے وقت ان کی عمر 82 بتائی گئی ہے، اور حجون نامی علاقے میں انہیں دفن کیا گیا ہے، یعنی ان کے دادا عبد المطلب کو۔ یہ بھی درج ہے کہ جب دادا عبد المطلب کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ ناظرین، دادا عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری اپنے بیٹوں میں سے حضرت ابو طالب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو سونپی تھی۔ چونکہ دادا عبد المطلب بنو ہاشم کے سردار تھے تو ان کی موت بنو ہاشم پر بڑی گراں گزری تھی۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد اب بنو ہاشم کے پاس صرف ایک ہی منصب رہ گیا تھا، اور چچا عباس اس کے منصب دار تھے، اور وہ ذمہ داری سقایا کی تھی، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری۔ وفات کے وقت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے سیرت ابن ہشام میں عباس ابن عبداللہ کے حوالے روایت بیان کی گئی ہے کہ جب عبد المطلب کی رحلت کا وقت آیا اور انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بیٹوں کو، جو 6 کی تعداد میں تھی، ان سب کو جمع کیا، بیٹیوں کو۔ ان 6 بیٹیوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیوں کے نام کچھ اس طرح تھے: صفیہ، برہ، عاتکہ، ام حکیم البیضہ، امیمہ اور اروہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کی 6 پھوپھیوں کے نام ہیں، اس کو یاد کر لیجئے گا۔ ان سے کہا گیا کہ تم سب مجھ پر گریہ وزاری کرو تاکہ میں اپنے مرنے سے پہلے سن سکوں کہ تم کیا کہو گی۔ چنانچہ تمام بیٹیوں نے اشعار کے ذریعے جو گریہ وزاری کی اس کو سیرت ابن ہشام میں جمع کیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، جیسا کہ عرض کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے چچا ابو طالب کی ذمہ کر دی تھی۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، اور دیگر بھائی یعنی دادا عبد المطلب کے دیگر بیٹے ان کی دیگر مختلف ازواج سے تھے۔ دوسری بات یہ کہ سقایا یعنی زمزم کی جو ذمہ داری حضرت عباس کے حوالے کی گئی تھی تو وہ تمام بیٹوں میں سب سے کم عمر کے تھے، یعنی بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ اس کے باوجود ان کو زمزم کا متولی بنایا گیا تھا۔ یہ تولیت اسلام کے ظہور کے بعد بھی انہی کے پاس رہی، اور آج تک بھی انہی کی اولاد یعنی آل عباس میں ہی سقایا یعنی پانی زمزم پلانے کی ذمہ داری برقرار ہے۔ ناظرین، یہ گراں بار ایام بھی گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کی زیر سرپرستی آ گئے۔ اس کے بعد کے حالات سے ہم انشاءاللہ ضرور اگلے ہفتے آپ کو آگاہ کرائیں گے، مزید تفصیلات بھی آگے آئیں گی۔ آپ اسی طرح سیدھی بات سے جڑے رہیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس ذکر میرے حبیب کا پروگرام سے فیضاب ہونے پر آمدہ کرتے رہیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ، آپ خیر الورا۔